جی السلام علیکم۔ آج کا یہ پروگرام ایک خصوصی پروگرام ہے اور یہ ایک خبر کے حوالے سے ہے۔ یہ خبر پاکستان کے اندر طاقتور طبقے کی طرف سے پاکستان کے عام شہریوں، غریب شہریوں کو سڑک کے اوپر کچل دینے، عمومی طور پر شراب کے نشے میں دھت ہونے اور اس کے بعد یہ قتل و غارت کرنے کے بعد اسلام کے ایک قانون کا سہارا لینے کے بعد ان غریبوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے اسلام کا، اسلامی قوانین کا، اسلامی کلچر کا، اسلامی معاشرے کا، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا بدترین مذاق اڑاتے ہوئے کس طریقے سے ظالم لوگ اپنے ظلم کے نظام کو قائم رکھتے ہیں، اسلام کا سہارا لیتے ہیں، اسلام استعمال ہوتا ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ چند اہم واقعات، کچھ تازہ ترین، کچھ ماضی قریب کے، جس میں اس چیز کو استعمال کیا گیا اور کس طریقے سے شراب کے نشے میں دھت ہو کر صرف گاڑی نہیں چلائی جاتی سڑک کے اوپر، پاکستان کو چلایا جاتا ہے، ملک کو چلایا جاتا ہے، اور پھر نشوں میں دھت ہو کے جو لوگ نظام چلاتے ہیں وہ ملک کا کیا حشر کرتے ہیں، نظام کا کیا حشر کرتے ہیں، یہ آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک چیز عرض کروں گا کہ آج کی یہ خبر، جس کے بہت سے پہلو ہو سکتے تھے، ہم نے اس کو فیکٹ فوکس پہ جاری نہیں کیا، یہ ہم بطور احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ اپنے طریقے کا ایک مختلف احتجاج ہے، یہ اپنے انداز کا ایک مختلف احتجاج ہے کہ پاکستان میں فیکٹ فوکس جیسی ویب سائٹ کو، جس نے بیسیوں انویسٹیگیٹو سٹوریز رپورٹ کی، اس کو پاکستان کی فوج نے بند کر دیا صرف چند دن پہلے 2024 کے الیکشن کے۔ اور ہمارے لیے صاف ظاہر ہے کہ وہاں کا میڈیا تو آواز کیوں اٹھاتا، اس کی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کسی بھی آرگنائزیشن نے، کسی بھی صحافتی ادارے نے، صحافیوں کی تنظیموں میں سے کسی نے اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی، تو بطور احتجاج ہم آج کی یہ خبر جو ہے وہ فیکٹ فوکس سے جاری نہیں کر رہے۔ اس خبر کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ دنیا بھر میں ڈرائیونگ کے دوران اگر بندہ مارا جائے تو جو نرم سزا کسی بندے کو ہوتی ہے، اس کی صرف ایک صورت ہوتی ہے کہ یہ چیز ثابت ہو جائے کہ یہ حادثہ ایک حادثہ ہی تھا اور ڈرائیور کی کوئی غلطی نہیں تھی، صرف یہ ایک صورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا دنیا بھر میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ سزائے موت دے دیں، سزائے موت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات سزا دینے کی ہو رہی ہے۔ غیر ذمہ داری اگر کوئی بھی مظاہرہ کرے سڑک کے اوپر تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر حادثے میں ڈرائیور کی غلطی نہ ہو تو الٹیمیٹلی وہ چھوٹ جاتا ہے، کم سزا ہوتی ہے، یہ واحد صورت ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی شخص شراب پی کے گاڑی چلا رہا ہو، پاکستان کے اندر تو پتہ نہیں کس طرح کا ماحول اور کس طرح کا ذہن پایا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے اندر یا ویسٹ کے اندر یا امریکہ کے اندر لوگ شراب کے نشے میں دھت ہو کے چاروں طرف پھر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ شراب پی کے گاڑی چلاتا ہوا پایا جائے، اس چیز کو اگر کوئی آپ میں سے دلچسپی لیتا ہے تو وہ اس کے اوپر تحقیق بھی کر سکتا ہے مزید جاننے کے لیے۔ اور آپ کو ہر چیز، جو ہر قانون اور اس کی ہر رپورٹنگ جو ہے وہ آپ کو آن لائن پلیٹ فارم سے بھی مل جائے گی، لیگل آفیشیل پلیٹ فارم سے بھی مل جائے گی۔ اگر کبھی کوئی شخص شراب پی کے گاڑی چلاتا ہوا پایا جائے، میں نے یہ نہیں کہا وہ کوئی ایکسیڈنٹ کر دے، وہ کسی کو مار دے، وہ بعد کی بات ہے، وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر پایا جائے، اگر اس کو آفیسر روک لے، پولیس آفیسر کو شک گزرے، وہ گاڑی روکے اور اگلے بندے نے شراب پی ہو، تو وہ ڈرائیونگ انڈر انفلوئنس ڈی یو آئی کا کیس بنتا ہے یہاں پہ، جس میں بندہ صاف ظاہر ہے جیل میں جاتا ہے اور جیل میں جانے کے بعد چھوٹ بھی جاتا ہے، لیکن ڈی یو آئی کا کیس بدترین کیسز میں سے ایک ہوتا ہے۔ جو شخص ڈی یو آئی کے جرم کا مرتکب ہو جائے وہ شخص کبھی نارمل زندگی گزار نہیں سکتا۔ پورا معاشرہ جو ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، اس کی ایک فائل بنتی ہے، فائل کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ کبھی کہیں پہ جاب لینے جائے گا تو اس کے لیے مسائل ہوں گے۔ اگر وہ شخص کبھی بینک سے قرضہ تک لینے جائے گا، یعنی کہ جاب نہیں تو کوئی کاروبار بھی نہیں کرنے دیں گے آپ کو سوسائٹی سے ایک طرح سے کٹ کرنے کی حد تک لے جاتے ہیں، اور بہت مشکل ہوتا ہے عام زندگی میں واپس آنا۔ میں عرض کر دوں ان اسلامیان پاکستان کو جو کہ جذبات اور جو شدت پسندی کی انتہا سے نیچے اترنے کو تیار نہیں، جو بات میں نے ابھی بتائی ہے، یہ شراب پی کے کوئی جرم کرنے کے بعد کی بات نہیں بتائی، یہ میں نے شراب پی کے کسی بندے کا کوئی ایکسیڈنٹ کر دینے کی بات نہیں بتائی، یہ شراب پی کے کسی کو مار دینے کی بات نہیں بتائی، یہ میں نے کہا ویسے ہی کوئی بندہ شراب پیا ہوا سڑک کے اوپر گاڑی چلاتا ہوا مل جائے تو اس کے ساتھ یہ معاشرہ
جس میں ایک قانون ہے، جس میں ایک قانون کی حکمرانی ہے، وہ سلوک کیا کرتا ہے اس کے ساتھ۔ میں آپ کو عرض کروں، شراب کے نشے کے اندر ڈرائیونگ کرنا دنیا کے ہر معاشرے میں ایک بدترین جرم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر اسلام کے نام کے اوپر شراب پی کے لوگوں کو مار دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اسلام کا نام استعمال کر کے اس شخص کو معافی دلوائی جاتی ہے، اس شخص کے اوپر تمام معاملات ختم کر دیے جاتے ہیں، اس کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے، اور ہمارے بعض لوگ، سب سے افسوسناک اور دردناک جو پہلو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس عمل کو برا نہ کہو، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ یہ لوگ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں جو اس ظلم کے نظام کی۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ تھوڑی سی تحقیق کر کے اگر کوئی میری اس بات کا جواب دینا چاہے تو ضرور دے، بحث بائے بحث میں نہ پڑیے گا، کہ اسلام اس وقت دنیا کا واحد مذہب ہے، اسلام دنیا کا واحد اصول ہے، اسلام دنیا کا واحد قاعدہ ہے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے تحقیق کے بعد بتا رہا ہوں، جس میں یہ ممکن ہے، اس دنیا کی اس وقت کی دور حاضر کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ دنیا کا واحد ضابطہ، اسلام دنیا کا واحد اصول ہے جس میں یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص شراب کے نشے میں دھت ہو کے نکلے، لوگوں کو مار دے روڈ کے اوپر، اور بعد میں وہ جو مظلومین مارے گئے ان کے خاندانوں کو دباؤ کے ساتھ خوف میں لا کر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کر اور چند پیسے دے کر ان سے صلح کر کے ساری کہانی ختم ہو جائے۔ ایسا صرف اسلام جو پاکستان کے اندر نافذ ہے اس میں ممکن ہے۔ آپ یقین مانیں کہ ہمارے چند مفاد پرست علماء نے مذہب کا یہ رخ کر دیا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حقیقت بیان کی ہے کہ اس دنیا میں، موجودہ دنیا کے اندر، اسلام کا جس طرح استعمال پاکستان میں کیا جاتا ہے، یہ اسلام کو واحد ضابطہ بناتا ہے کہ کوئی شخص شراب پی کے سڑک پہ آئے، لوگوں کو مار دے، اور پھر وہ اس کو آزادی مل جائے، وہ آزاد ہو۔ یہ صرف اسلام کے ذریعے ممکن کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر، اور کہیں ممکن نہیں۔ اور آپ انتہا دیکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ بات کرے، یہ حقیقت بیان کرے، اس کو ہائی لائٹ کرے، اس کو غلط کہا جاتا ہے، اس کے اوپر سیکولر ہونے کے فتوے لگائے جاتے ہیں، اس کے اوپر توہین مذہب کی بات شروع ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ اپنی تصحیح کریں۔ اگر کچھ غلط ہے اس کو پہلے ایڈمٹ کریں، تسلیم کریں، اور اس نظام میں بہتری لانے کی کوشش کریں، اپنی تصحیح کریں، بہتری کی طرف چلیں، جو اسلام کا اصل پیغام ہے اس کے اوپر چلیں۔ وہ الٹا اپنی تصحیح کرنے کی بجائے جو شخص رپورٹنگ کر رہا ہے، جو حقائق بیان کر رہا ہے کہ انسانی تاریخ کے اندر ایسا کسی معاشروں کے اندر جہاں ظلم کی انتہائیں کر دی گئی، انسان کے انسان مار دیے گئے، بستیاں کی بستیاں جلا دی گئی، وہ ظلم ضرور ہوئے تاریخ انسانی میں، لیکن ایسا کوئی مہذب معاشرہ کبھی وجود میں، تاریخ میں بھی نہیں رہا جہاں اس طریقے سے شراب پی کے سڑکوں پہ آ کے بندوں کو مار کے بعد میں صلح کر کے بات ختم کر لی 2 دن میں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے غور کریں اور اس کے اوپر چلیں۔ میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھتا ہوں، اور حقائق اتنے طاقت کے نظام کو سمجھیے کہ طاقت کس طرح سے ایکٹ کرتی ہے، کس طرح سے عمل کرتی ہے۔ یہ واقعہ ہے 26 مئی 2016 کا، جب شراب کے نشے میں دھت ایک شخص جو ہے وہ راول پنڈی کے اندر گاڑی چلا رہا ہے، اور صبح کا ٹائم، آپ اندازہ کریں 5:30 بجے، شراب کے نشے میں دھت ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے، ایئرپورٹ روڈ، جو اولڈ ایئرپورٹ تھا راول پنڈی اسلام آباد کا، ایئرپورٹ روڈ پہ گاڑی چلا رہا ہے، اور شاہ خالد کالونی ہے اس کے اوپر، وہاں پہ وہ شخص جو ہے وہ ایک حادثہ کرتا ہے۔ اس حادثے کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس میں حادثے کے اندر چند لوگ زخمی ہوتے ہیں، ایک بندہ مارا جاتا ہے۔ تو مارے جانے والے شخص کو، یہ خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مارے جانے والے شخص کو وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ اپنے دفتر میں طلب کرتا ہے۔ یہ گلگت بلتستان کا ایک آفس ہے، کا ایک سیکریٹریٹ ہے لوکل، کو راول پنڈی کے ایئرپورٹ روڈ کے اوپر ہی، اسی جگہ پہ جہاں پہ حادثہ ہوا اس کے قریب ہی۔ تو وہاں پہ وہ اس کو بلاتے ہیں، اور مصالحت کی بات چل رہی ہے، مختلف لوگ رابطے میں ہیں۔ کہانی کیسے شروع ہوئی، کیسے آگے چلی، وہ تفصیل آگے آتی ہے۔ تو وہ جب وہ بندہ وہاں پہ جاتا ہے تو جو آگے شخص ہے، جو افسر ہے، جس کا نام سید حافظ قاسم منیر ہے، یہ شخص جو ہے، یہ جو قتل کر چکا ہے، شراب کے نشے میں دھت ہو کے قتل کر چکا ہے، وہ اس کو اپنے دفتر میں جب بلاتا ہے، اس غریب آدمی کو، اس معصوم آدمی کو جس کا تعلق بھکر سے ہے، مصالحت کے معاملات کے حوالے سے،
تو جب وہ دفتر میں آتا ہے تو یہ سید حافظ قاسم منیر دفتر میں شراب پڑی ہوئی ہے اور شراب کی طرف اشارہ کر کے اس کو آفر کرتا ہے کہ تم بھی پی لو. یہ وہ نظام ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہ ذہن ہے کہ جس میں جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جب یہ شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں، یہ اگر مار بھی دیں تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ اس کے بعد بھی اس چیز کو مذاق سمجھتے ہیں. انسانی زندگی ان کے لیے ایک چونٹی سے، ایک کیڑے مکوڑے سے زیادہ نہیں ہوتی، خدا کی قسم. وجہ صرف یہ ہے قانون کا وجود نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے. کوئی شخص جو غلطی کی نشاندہی کرے، الٹا اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ، الٹا اس کے خلاف الزامات لگانا شروع کر دو. یہ کلچر ہے ہمارے ملک کے اندر. جو بندہ ہائی لائٹ کرے اسی کو نشانہ بناؤ. یہ کلچر ہے ہمارے ملک کے اندر. یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ جب وہ شخص جو ہے جس کا نام عبدالرشید ہے، وہ جب جاتا ہے سید حافظ قاسم منیر کے دفتر میں، جس میں وہ سرکاری افسر ہیں اور وہ سیکٹری ہیں اس دفتر کے، اور وہ قتل کر چکے ہیں، وہ وہاں بیٹھنا ہے، اور قتل شراب پی کے کیا ہوا ہے، اور جو بندہ اس فیملی سے آیا ہے اس کو شراب پیش کر رہے ہیں. یہ آپ اندازہ کریں. سید حافظ قاسم منیر جو ہیں، یہ بھائی ہیں سید حافظ عاصم منیر کے. سید حافظ عاصم منیر اس تاریخ کو فیکٹ فوکس کی تحقیقات کے مطابق یہ اس وقت جو ہے یہ بیسیکلی گلگت بلتستان میں جو فوج کا کمانڈر ہوتا ہے اس کو ہم فورس کمانڈر ناردرن ایریاز کہتے ہیں، ایف سی این اے. یہ اس وقت ایف سی این اے صاحب ہے، وہ ایف سی این اے تھے، گلگت بلتستان کے کمانڈر تھے، تو اپنے بھائی کو گلگت حکومت سے کہہ کے وہ سیکٹری وغیرہ، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں پاکستان کے اندر. صاحب ہے کہ آپ کی ملکیت ہوتی ہے، کمانڈر صدر کمانڈ لگ جائے، پورا بلوچستان آپ کا ہے، آپ چاہے وہاں گولڈ مائن بنائیں، جو مرضی کریں، جو مرضی پورے صوبے آپ کے نیچے ہوتا ہے. آپ گلگت بلتستان میں چلے گئے تو وہاں اپنے بھائی کو لگا لیا. تو یہ ان کے جو بھائی ہیں، اور لیکن اس کا یہ گلگت بلتستان کی حکومت کے اندر سیکریٹریٹ یہ راولپنڈی کے اندر ایئرپورٹ روڈ پہ، پرانے ایئرپورٹ کے بالکل سامنے واقع، تو یہ وہاں پہ بیٹھتے تھے، وہاں پہ سیکٹری تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ صاحب جو ہیں اس وقت سید عاصم منیر یہ فورس کمانڈر ناردرن ایریاز، یہ ظلم ہوا، یہ جرم ہوا شراب کے نشے کی، تو میں گاڑی چلانے کی قتل والی بات علیحدہ ہے، وہ جو دیت قصاص کی باتیں وہ بالکل علیحدہ ہے، وہ اور معاملہ. شراب کے نشے میں دھت ہو کے سڑک کے اوپر آ کے بندہ مار دیا. اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد سید حافظ عاصم منیر جو ہیں وہ ڈی جی ایم آئی بنے، وہ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی بنے، وہ اس کے بعد کور کمانڈر گجرانوالا بنے، وہ اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے علاوہ وہ راولپنڈی میں جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل بنے، وہ پاکستان کے آرمی چیف بن گئے. سید حافظ قاسم منیر کو سزا نہیں مل سکی اس نظام کے اندر، اس معاشرے کے اندر. آپ دیکھ لیں، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ ایک چیز نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے سابق جج ہوں جو ملک شہزاد ہیں، ان کی بیٹی شمزہ ملک جو تھی، انہوں نے بندے مار دیے. ہم نے کراچی میں دیکھا نتاشا دانش ہیں، نشے میں دھت ہو کے انہوں نے ایک باپ اور ایک بیٹی کو مار دیا. بیٹی موقع پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ کہہ رہی تھی کہ تم میرے باپ کو نہیں جانتے. یہ اس ملک کے اندر قانون کی صورتحال ہے. یہ تمام لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، یہ نشے میں دھت ہوتے ہیں، غریب عوام کو مار دیتے ہیں، قصاص اور دیت کے قانون کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی مولوی، کوئی عالم دین نہیں بولتا کہ یار یہ شراب کے نشے میں دھت تھے، یہاں پہ تم قصاص اور دیت کہاں سے لے کے آ گئے. اور اس کے بعد یہ مذہب کی تذلیل کرتے ہیں، یہ انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ان لوگوں کو. آپ جانتے ہیں جیسا میں نے بیان کیا کہ پوری دنیا میں اس وقت کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا ضابطہ نہیں کہ آپ شراب کے نشے میں دھت ہوں، انسانوں کو مار دیں اور جسٹ کہیں کہ جی یہ قانون ہے اور اس کے تحت جو ہے نا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے اس کے آگے بازو ہوتے ہیں، اس کے پر ہوتے ہیں، اس کے بیسیوں لوگ ہوتے ہیں جو مختلف شعبوں میں تعینات، وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں میں، وہ سرکاری افسران. اس بندے کا جو فیملی کا کوئی مارا گیا، اس کو چاروں طرف سے دباؤ میں ڈالا جاتا ہے. ایک بڑا اہم پہلو میں آپ کو بتاؤں جس کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں، یہ جو پیسوں والا معاملہ ہے. اب چونکہ وہ جو قانون استعمال کرنا ہے اس میں پیسے دیے جانا ضروری ہے.
میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ بعض کیسز کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ فیملی پوری طرح انکار کر رہی ہے، مسلسل انکار کر رہی ہے کہ ہم پیسے نہیں لیں گے، لیکن جو دباؤ ڈالنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ ہی اس بات کا ہے کہ پیسے لو، کیونکہ وہ جس قانون کا جو بہانہ بنا رہے ہیں انسانیت کے قتل عام کا، جو جواز فراہم کیا جا رہا ہے ایک اصول اور ایک ضابطے کا، اس میں یہ چیز ہے کہ پیسے دیے جائیں نا، تو وہ پیسے دینے کے لیے پیسے ان کو قبول کروائے جاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا تمام کیسز میں ایسا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ آپ طاقت کا جو استعمال کرتے ہیں تو ان کو مجبور بھی کرتے ہیں کہ آپ پیسے جو ہے وہ لے لیں، اور پیسے بعض کیسز میں، جیسا کہ اس کیس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیا چیز ہے، کہ وہ تو پیسے بھی نامنل دے کے آپ، اور صرف آپ نے کارروائی چونکہ پوری کرنی ہوتی ہے، ابھی کچھ دیا تو آپ کیا کرتے ہیں، تو یہ دباؤ میں ڈلوا کے ان کو صلح، یہ وہ والی صلح نہیں ہوتی جو کہ اسلام میں کنسیپٹ ہوگا کوئی بنیادی طور پہ، کہ اگر کوئی فیملی جو ہے یہ سمجھے کہ یہ چیز اس طریقے سے ہو سکتی ہے تو وہ کرے، اور لیکن یہاں پہ تو ظلم کا نظام ہے کہ آپ زور زبردستی جو ہے وہ اس کے اوپر انفورس کرتے ہیں اور ان کو پیسے لینے کے اوپر بھی مجبور کرتے ہیں پوری دنیا میں نے عرض کیا، اگر کوئی میرے سے ڈس ایگری کرنا چاہے تو باتوں میں یا گالیوں میں نہ کرے، جس طرح بعض لوگ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، تحقیق کر کے مجھے لا کے بتائیں کہ کس اور نظام میں پوری تاریخ انسانی کے اندر کس اور نظام میں یہ والی بات، میں ظالم معاشروں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے بستیاں جلائیں، جنہوں نے انسانیت کا قتل عام کیا، جہاں پہ کوئی ریاست قائم ہو، جہاں پہ کوئی اسٹیٹ قائم ہو، مجھے کوئی ایک پوری طریقے انسانی کے اندر کوئی ایک مثال دے دیں کہ اس طرح کا نظام جو اسلام کے نام پہ پاکستان، اسلامیان پاکستان جس کو کر رہے ہیں، کہ شراب کے نشے میں دھتوں کے لوگ نکلتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، اور فیملی کو پریشرائز کر کے صلح کر کے، اور اسی سارے معاملے کے اندر چند دلال ہوتے ہیں، میں دلالوں کا کردار ادا کرنا جو لوگ کرتے ہیں وہ اس کا بتانا آپ کو بھول گیا۔ ان دلالوں کا کام جو ہوتا ہے میڈیا کے لوگوں کو خبر فیڈ کرنا ہوتا ہے، فیملی نے اتنے پیسے لے لیے ہیں، یہ خبر چھپوائی جاتی ہے، پوری کوشش کر کے، پورا اہتمام کر کے چھپوائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں نفرت ہو وکٹم فیملی کے حوالے سے۔ دوسری طرف ان کے ساتھ ان کو دباؤ میں کس طرح لایا جاتا ہے پیسے قبول کرنے کے لیے، وہ الگ کہانی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 8 جون کا واقعہ، ایک اور واقعہ 8 جون 2022 کا، یہ جج شہزاد ملک اس وقت ہائی کورٹ میں تھے، اب سپریم کورٹ میں آ گئے، ان کی بیٹی شنزا ملک اسلام آباد میں جو ایکسپریس وے ہے فیض آباد سے باہر نکلتے ہیں، سوہان کے پل کے قریب انہوں نے سیور فوڈ جو ایک ریسٹورنٹ ہے راولپنڈی اسلام آباد کا، اس کے 2 غریب ملازمین، ایک شکیل تنولی نام ہے، ایک حسنین علی ہیں، یہ وہاں سے گزر رہے ہیں اور یہ اپنی گاڑی ایس یو وی کے اوپر جا رہی ہیں تیز رفتاری سے، اور انہوں نے دونوں کو کچل دیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچارے جو دونوں مارے گئے موقع کے اوپر 2 سال تک وہ غائب رہی خاتون جو ہیں، ابھی 2 سال کے بعد انہوں نے ضمانت کروائی سامنے آ کے، اور جو سینئر صحافی ہیں مطیع اللہ جان، انہوں نے ویلاگ کیے، ان کے والد کے کا انٹرویو وغیرہ بھی چلایا مطیع اللہ جان صاحب نے، اور جس کے اندر والد بتا رہے ہیں کہ جج کی فیملی کے لوگ ان کے گھر پہنچ کے ان کو دھمکیاں دیتے رہے، ہراساں کرتے رہے کہ کیس واپس لو۔ یہ ملک ہے، یہ نظام ہے خدا کی قسم جس کے اندر ہم سانس لینے پہ مجبور ہیں۔ اس کو چھوڑیں، آگے چلیں۔ جو کراچی میں واقعہ ہوا ہے 19 اگست کو، ابھی مہینہ ہوا ہے صرف، کہ وہ اس نے جو 60 سالہ وہ باپ ہے، ان کا نام عمران عارف ہے، اور 22 سالہ بیٹی ایمان، ان کو کچل دیا، نشے میں دھت تھی، اور موقع پہ جو لوگ تھے ان کو، اب میں نے بتایا آپ کو کہ وہ اپنے باپ کی دھمکیاں دے رہی تھی، اور ماشاءاللہ اسلام کا استعمال کرتے ہوئے ابھی وہ چھوٹنے والی ہیں، سارا معاملہ طے پا چکے ہوئے ہیں۔ جو میں آپ کو تفصیلات بتائیں، میں نے 26 مئی 2016 کے واقعے کی صبح 5:30 بجے پیش آیا، جو حافظ قاسم منیر جو ہیں، سید حافظ قاسم منیر، جن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گاڑی چلا رہے تھے، اسلام آباد میں رجسٹرڈ گاڑی تھی UA086، اگرچہ اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ گاڑی مطلب جعلی نمبر پلیٹ یوز کی جا رہی تھی، لیکن وہ موضوع نہیں ہے، میں اس طرف نہیں آتا۔ بہت تیزی سے چلاتے ہوئے یہ خالد کلونی کے سامنے انہوں نے یہ حادثہ کیا، لوگوں کو مارا، اور یہ 5 لوگ تھے ٹوٹل، میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ ان کی جو شناخت ہوئی، ان میں محمد اسلم شامل تھے، عبدالرشید شامل تھے، مختار احمد شامل ہیں، محمد عرفان شامل ہیں، محمد جہانگیر شامل ہیں۔ جو یہ زخمی ہوئے، جو لوگ اس ٹریکٹر کے اوپر، بدقسمت ٹریکٹر کے اوپر سوار تھے، ان میں سے جو محمد اسلم تھے ان کی موقع پہ اوپر موت ہو گئی، اور انہی میں سے ایک زخمی جو ہے عبدالرشید، انہوں نے بعد میں FIR کروائی۔ جو مزدوروں کے جو لواحقین تھے، صاحب زرہ شاہ خالد کلونی میں یہ لوگ رہتے تھے قریب ہی ایئرپورٹ روڈ کے، انہوں نے باہر نکل کے صاحب زرہ کے ایئرپورٹ روڈ کو بند کر دیا، لیکن یہ احتجاج کرنے والے جو ہیں بیچارے
جنہوں نے روڈ بند کیا یہ غریب مزدور تھے، جبکہ دوسری طرف وہ شاہراہ ملک کی بڑی اہم شاہراہ تھی، وہاں سے بڑے بڑے لوگوں نے گزرنا تھا، اور ان کو چکر دے کے تھوڑی دیر میں وہ احتجاج بھی ختم کروا دیا گیا۔ چونکہ یہ شراب کے نشے میں دھت تھے تو عبدالرشید کی مدیت میں قتل کی ایف آئی آر، حادثے کے دوران قتل کی ایف آئی آر درج ہوئی، اور دوسری جو ہے وہ شراب کی ایف آئی آر علیحدہ سے درج ہوئی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہ ایف آئی آر ہے جو عبدالرشید کی مدیت میں جو ایئرپورٹ تھانہ ہے وہاں پہ درج ہوئی۔ اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ لائنیں میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، کہ بتا رہے ہیں کہ بیان ازاں عبدالرشید ولد غلام محمد، وہ پورا جو واقعہ اس کو بتایا کہ یہ لوگ اس میں جا رہے تھے، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ جی کہ ان کا جی حادثہ ہوا اور محمد اسلم موقع پہ جاں بحق ہو گیا۔ ڈرائیور کار نشہ کی حالت میں تھا، بدترین نشہ کی حالت میں تھا، جس کا بعد دریافت نام و پتہ سید قاسم منیر ولد سرور منیر، قوم سید، سکنہ مکان نمبر 219، لین نمبر 3، ڈھیری حسن آباد، راولپنڈی معلوم ہوا۔ اور آگے سارے تفصیلات ہیں، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو حرکت میں آنے والے ہیں وہ حرکت میں آئے، وہ تمام لوگ جو حرکت میں آتے ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، وہ آئے حرکت میں۔ 20 افراد جو ہیں، یہ جو مرحوم تھا اس کے خاندان سے رابطے میں آنا شروع ہو گئے، یہ گرفتار ہو گئے موقع کے اوپر جو ہے حافظ سید قاسم منیر صاحب جو ہیں، کیونکہ نشے میں دھت تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کی، وہ بتا بھی نہیں پا رہے تھے کہ میں کون ہوں، تو اس لیے گرفتار کیا گیا، لیکن جیسے ہی پتہ لگا پھر چھوڑ بھی دیا گیا کہ وہ ہیں کون۔ صاف ظاہر ہے کہ جو وہ تھے وہ ایک کیا 10 بندے مارے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فوری طور پہ حرکت میں آنے والے حرکت میں آئے۔ 20 لوگ ان کے خاندان سے رابطے میں آ گئے، بھکر سے مقامی طور پہ، صاف ظاہر ہے وہ وہاں کے تھے، میت وہاں جانی تھی، وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ بھی صاف ظاہر ہے کہ ان کی خاندان تک پہنچے، ان کی فیملی تک پہنچے، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، ان کو صلح کے اوپر مجبور کیا گیا، اور صاف ظاہر ہے کوئی 3-4 لاکھ روپے ان کو ادا بھی کیے گئے۔ یہ سننے میں آ رہا ہے، ایگزیکٹ اماؤنٹ جو ہے وہ ابھی یہ خود بتائیں گے، اور جس کے نتیجے کے طور پہ سرکاری افسر سید حافظ قاسم منیر جو گرفتاری کے فوراً بعد رہا بھی ہو گئے تھے، وہ جو ہیں حافظ قاسم منیر صاحب، وہ اس کیس میں بری بھی ہو گئے۔ صاف ظاہر ہے ان سے بیانات دلوا لیے گئے، ان کو عدالت لے جا کے، اور شراب کا کیس جو ختم ہی نہیں ہو سکتا تھا، جس میں سزا ہونی تھی، جو پروف کیس تھا، سب کے سامنے پکڑا گیا، وہ بھی اپنی طاقت کے استعمال سے جو ہے وہ ختم کروا لیا گیا۔ آگے ناظرین چلتے ہیں کہ حقائق نے، فیکٹ فوکس نے اس مقدمے کے جو مدعی تھے عبدالرشید، ان سے رابطہ کیا۔ عبدالرشید جو ہیں یہ پنڈی میں وہی جو بھائی فوت ہو گئے محمد اسلم، اور چند اپنے اور باقی علاقے کے لوگوں کے ساتھ محنت مزدوری کے لیے راولپنڈی آئے ہوئے تھے۔ پھر اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد وہ واپس بھکری چلے گئے۔ ان سے جب حادثہ ہوا اور ان سے تفصیلات جو ہیں وہ پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس بدقسمت ٹریکٹر پہ سوار تھے جس کو سید حافظ قاسم منیر نے ہٹ کیا بہت تیزی میں پیچھے سے۔ کہتے اتنا سڈن ہے حادثہ، عبدالرشید کے مطابق، کہ اتنا سڈن حادثہ تھا کہ ان کو ایسے لگا جیسے ٹریکٹر جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اور جب ان کو پتہ لگا، جب تھوڑی بہت ہوش سنبھالی، سب نیچے گرے ہوئے ہیں، اور جو محمد اسلم ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور عبدالرشید کے مطابق جو ہے یہ ان کے لیے ایک قیامت کی گھڑی تھی۔ اور اب جو اسپیشلی انہوں نے بتایا عبدالرشید نے وفات پا جانے والے محمد اسلم کے بارے میں، کہ وہ بیچارے جو ہیں ان کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، اور انفارچونیٹلی ان کی والد اور والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور وہ بیچارے کسی عزیز کے پاس رہتے تھے اور محنت مزدوری کرنے کے لیے راولپنڈی آئے ہوئے تھے۔ عبدالرشید یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب محمد اسلم کے قریبی رشتہ داروں سے رابطہ وغیرہ کیا جا رہا تھا تو اسی دوران ان کو جو ایئرپورٹ روڈ پہ واقع گلگت بلتستان کا سیکریٹریٹ ہے، کشانہ گلگت بلتستان کے نام سے، تو وہاں پہ ان کو بلایا گیا تھا، اور ان کی سید حافظ قاسم منیر سے ملاقات جو ہے نا وہ تھی، جنہوں نے ان کو ہٹ کیا تھا اور مارا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ان کے دفتر میں گئے تو وہاں پہ شراب کی بوتلیں وغیرہ پڑی ہوئی تھیں اوپنلی، اور انہوں نے بیٹھتے ہی ان کو شراب آفر کی۔ تو جب آفر کی ان کو تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، میں یہ قتل کے ملزم، قتل کا جو قتل ہوا بندہ، میں اس کی فیملی کی طرف سے ہوں، اور یہاں مصالحت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور مجھے بلایا ہے، شراب پی کے اس نے ہمارا بندہ مارا ہے اور ہمیں شراب۔ یہ ہوتی ہے ناظرین طاقت، اسے کہتے ہیں پاور۔
جو کہ آپ جب فوج میں چلے جائیں تو آپ کی پوری فیملی کے لوگ جو ہیں وہ اس کو کر سکتے ہیں. اور یہ وہ طاقت ہوتی ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھ کے شراب پیتے ہیں بھائی، اور پھر جو ہے وہ آپ ظلم و ستم کرتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے. شراب کے نشے میں دھت ہو کے، چاہے وہ روڈ کے اوپر گاڑی چلانا ہو یا ملک چلانا ہو، بات ایک ہی ہوتی ہے. یہ آپ کا ایک وہ ہوتا ہے. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے مطابق جو ہے، عبدالرشید کے مطابق، یہ سید حافظ قاسم منیر ان کو انتہائی غیر سنجیدہ آدمی لگے. اور صاف ظاہر ہے کہ ان کے مطابق جو بہت قریبی عزیز تھے فوت ہو جانے والے محمد اسلم کے، انہوں نے معاملات طے کیے، ان کے ساتھ معاملات طے ہو گئے. یہ ان کے ذرا دور کے عزیز تھے، لیکن چونکہ یہ موقع پہ موجود تھے تو انہوں نے وہاں پہ وہ کیا. اسی طریقے سے ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ 26 تاریخ کی صبح صبح واقعہ ہوا تو اگلے دن 27 کو تمام اخبارات میں خبریں چھپی، کیونکہ خبریں چھپیں بھی اس لیے چھپی کہ وہ یہ چیز چھپائی جا رہی تھی کہ سید قاسم منیر جو ہیں، یہ حافظ عاصم منیر جو ہمارے ماشاءاللہ فورس کمانڈر FCNA ہیں، ان کے بھائی ہیں، تو اس لیے چھپی. اگر یہ پتہ لگ جاتا تو نہ چھپنی تھی. روزنامہ جنگ میں خبر چھپی، تیز رفتار کار آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرین پہ، بے قابو ہو کر ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، ایک مزدور جہاں بحق 4 زخمی. تو اس کے اندر بتایا گیا ہے، خبر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ گلزار قائد کے قریب راولپنڈی میں یہ واقعہ پیش آیا، جس میں 35 سالہ محمد اسلم لکھا ہوا ہے، جو غلط بات ہے. ان کی عمر تقریباً 22 سال تھی اس وقت، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق. تو اس میں بتا دیا گیا کہ سیکٹری جو ہیں گلگت بلتستان کے سید قاسم منیر جو ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ شراب نوشی کا مقدمہ درج ہوا، اور یہ والا مقدمہ بندہ مارنے کا مقدمہ درج ہوا. آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرین کے اوپر کہ دنیا اخبار نے جو 27 مئی کو صبح کوریج کی، سیکٹری GB نے گاڑی ٹریکٹر ٹرالی پر چڑھا دی، ایک جان بحق قاسم منیر نشے میں تھا، 4 مزدور زخمی، پولیس نے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. اس کی تفصیلات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں خبر میں. روزنامہ ایکسپریس نے رپورٹ کیا اس کو، کار اور ٹریکٹر ٹرالی میں ٹکر، ایک شخص جہاں بحق. حادثہ کے بعد ورثہ کا احتجاج، ایئرپورٹ روڈ بند کر دی، ٹریفک 2 گھنٹے معطل. اس کے اندر جو رپورٹنگ کی گئی وہ بتایا گیا کلیئرلی آخری لائن میں کہ جو تیز رفتار گاڑی چلا رہا تھا شخص، وہ شدید نشے میں، شراب کے نشے میں جو تھا وہ تھا، اور اس نے یہ کیا. روزنامہ نوائے وقت نے نشے میں دھت، ان کی جو ہیڈ لائن ہے اس میں بتایا، نشے میں دھت سیکٹری گلگت بلتستان نے کار ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکر ماری، 5 مزدور زخمی ہوئے، ایک جاں بحق ہو گیا. اسی طریقے سے ناظرین روزنامہ دی نیشن کی جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بتایا گیا ہے کہ ڈھیری حسن آباد کے جو سید حافظ قاسم منیر ہیں، انہوں نے وہ سیکٹری گلگت بلتستان کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اس نمبر کی گاڑی چلا رہے ہیں. یہ والی 2 FIR رجسٹر ہوئی ہیں اور ان دفعات کے تحت ہوئی ہیں. اسی طرح سے روزنامہ ڈان نے یہ خبر شائع کی. ناظرین اس خبر کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہم اس میں بہت سارے پہلو اور ہیں. ایک تو ہم نے اس کو فیکٹ فوکس پہ جاری نہیں کیا بطور احتجاج، کیونکہ ہمیں پاکستان کے اندر پابندی کا سامنا ہے، اور ہمارے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. دوسری چیز یہ تھی کہ بہرحال آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا تھا کہ کس طریقے سے ایک اسلام کے کسی قانون یا ضابطے کا فائدہ اٹھا کے بدنام کیا جا رہا ہے اسلام کو. اگر کسی کے دل میں اسلام کے لیے یا مذہب کے لیے ذرا سی بھی محبت ہے تو وہ اس چیز کے لیے کھڑا ہوگا، اس چیز کو سوچے گا، بجائے غصے میں آنے کے، بجائے رال ٹپکانے کے، اور دلیل سے بات کرنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھے گا کہ کیا 1400 سال کے اندر یا پوری تاریخ انسانی میں کوئی ایک مہذب معاشرہ ایسا وجود میں آیا ہے جس کے اندر یہ اصول ہو کہ شراب پی کے بندے مار دیں اور پھر بعد میں دھمکی دے کے صلح کر کے معاملات ختم کر لیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہمیں یقیناً آگے چلنا ہے اس حوالے سے. ناظرین فیکٹ فوکس نے دوبارہ سے کام شروع کیا، احد چیمہ سکینڈل آپ کے سامنے رپورٹ کیا گیا، آگے کام جاری ہے. آپ لوگوں سے ہمیشہ سے یہ کہا گیا کہ تحقیقاتی صحافت ایک مشکل عمل ہے، خصوصاً پاکستان کے اندر اس کے اوپر کام کرنا بہت محنت طلب ہے، ریسورسز درکار ہیں. آپ کو چاہیے لازمی طور پہ کنٹریبیوٹ کریں. آپ فیکٹ فوکس کے ممبر بن سکتے ہیں، سبسکرپشن لے سکتے ہیں منتھلی. گو فنڈ می ہے فیکٹ فوکس کا، gofundme.com/factfocus یا patreon.com/factfocus. لازمی کنٹریبیوٹ کریں. ہم ڈونیشنز وغیرہ بالکل بھی نہیں لیتے. یہی جو گو فنڈ می کے ذریعے یا پیٹریون کے ذریعے جو ہم ایک سسٹم بناتے ہیں کہ اگر ہم سب مل کے کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، یہ ہم سب کی کمبائنڈ ایفرٹ ہوتی ہے. اگر ریسورسز ہوں گے تو کام جاری رہ سکتا ہے، نہیں تو کام میں مشکل ہوتی ہے. تحقیقاتی صحافت کو ضرور سپورٹ کریں.
اچھی سے اچھی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج کا یہ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے۔